کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ چمکتے دمکتے ستارے جو شوبز کی دنیا پر راج کرتے تھے اچانک سب کچھ چھوڑ کر دین کی راہ پر کیسے نکل پڑے؟ وہ اداکارائیں جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی، شہرت اور کامیابی کو خیر آباد کہہ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ آخر ان کے اس فیصلے کی وجہ کیا تھی؟ کس لمحے نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مشہور اداکاراؤں کی کہانی شیئر کریں گے جو شوبز چھوڑ کر دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ شوبز سے آنے والی کوئی بھی اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستانی شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ صنم چودھری 27 اگست 1991 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ صنم نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شوبز کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت کم وقت میں ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر خود کو منوایا۔ صنم چودھری کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا تھا جو ٹی وی اسکرین پر اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں گھر تتلی کا پر، اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے، میرے مہرباں اور آسمانوں پہ لکھا شامل ہے۔ وہ نہ صرف پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک نمایاں چہرہ تھی بلکہ سوشل میڈیا پر ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ سال 2021 میں صنم چودھری نے اچانک سوشل میڈیا سے اپنی زیادہ تر تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور ایک ویڈیو کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ شوبز کو خیر آباد کہہ کر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اس فیصلے پر ان کے خاندان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ میں صنم نے شیئر کرتے ہوئے لکھا، جو لوگ دین کی راہ پر چلتے ہیں ان کے دل بہت پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا ہے اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ میرا خیر مقدم کر رہا ہے۔ وہ اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں اور دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ نمبر 2، مومل خالد 2 نومبر 1997 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ مومل خالد نے 2008 میں شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا اور اپنی بہترین اداکاری کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں رنگ لاگا، بیچاری قدسیہ اور میرے ہمنشیں شامل ہیں۔ 2015 میں مومل خالد ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہوئی۔ اس خوفناک کار حادثے میں وہ شدید زخمی ہوئی جبکہ ان کے منگیتر شاہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ حادثہ ان کی زندگی کا ایک المناک موڑ تھا جس کے بعد ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ 2017 میں مومل نے عثمان پٹیل سے شادی کی اور اب وہ 2 بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ حال ہی میں مومل خالد نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ حجاب میں ملبوس نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شوبز کو خیر آباد کہہ کر دین کی راہ اختیار کر رہی ہیں۔ مومل نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ روحانی سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں اور زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتی ہیں۔ نمبر 3، انم فیاض پاکستان کی ایک باصلاحیت اور مشہور اداکارہ تھی۔ انم فیاض 25 دسمبر 1991 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ انم فیاض نے اپنے کریئر کا آغاز مشہور ڈرامہ احمد حبیب کی بیٹیاں سے کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں احمد حبیب کی بیٹیاں، گھر ایک جنت، میری ماں اور جلتے خواب شامل ہیں۔ کافی عرصے سے انم فیاض نے سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کم کر دی تھی اور ان کی پوسٹ سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ وہ کسی بڑی تبدیلی کی طرف گامزن ہیں۔ آخرکار انہوں نے ایک اعلان کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ وہ شوبز چھوڑ کر اسلامی طرز زندگی اختیار کر رہی ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں انم نے لکھا، یہ پیغام دینا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ سب میرے میڈیا کریئر کے دوران میرے ساتھ بہت سپورٹیو رہے ہیں۔ میں نے شوبز کو خیر آباد کہنے اور اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں نے اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو بھی اسی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 4، زرنش خان پاکستان کی معروف اداکارہ اور ماڈل ہے۔ زرنش خان 16 اگست 1993 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ زرنش خان نے 2014 میں اداکاری کا آغاز کیا اور جلد ہی اپنی صلاحیتوں کے باعث ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ ان کے چند مشہور ڈراموں میں سسرال میرا، لاڈو میں پلی اور عشق زہر نصیب شامل ہیں۔ زرنش خان کی شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ حال ہی میں زرنش خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام سابقہ تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اور صرف اسلامی پوسٹیں شیئر کر رہی ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ان کے طرز زندگی میں نمایاں تبدیلیاں دیکھی اور انہوں نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد وہ اپنی ازدواجی زندگی میں مزید سکون اور خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ نمبر 5، سدرا بطول پاکستان کی معروف اداکارہ ہیں جنہوں نے کم عمری میں اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ سدرا بطول نے اپنے کریئر کے دوران کئی مشہور ڈراموں میں کام کیا۔ سدرا بطول کی شادی 40 دن کے مختصر عرصے میں طے پائی۔ شادی کے بعد انہوں نے شوبز سے عارضی کنارہ کشی اختیار کی تاکہ اپنی فیملی کو وقت دے سکے۔ اب وہ اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ نیو یارک میں مقیم ہے اور گھریلو زندگی گزار رہی ہیں۔ اگست 2022 میں سدرا بطول نے اعلان کیا کہ وہ اب صرف اسلامی موضوعات پر مبنی ڈراموں میں حجاب کے ساتھ کام کریں گی۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں تبدیلی لاتے ہوئے بغیر حجاب کی تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور کہا کہ انہیں محسوس ہوا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تبدیلی کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اب وہ حجاب میں کام کریں گے۔ نمبر 6، رابی پیرزادہ 3 فروری 1992 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد پاکستان آرمی میں افسر تھے۔ رابی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ رابی پیرزادہ نے 2004 میں پاکستان آئیڈل میں شرکت کی جہاں ان کی صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ 2005 میں ان کا پہلا البم جادو ریلیز ہوا جو بے حد مقبول ہوا۔
बाद अज़ा इन्होंने कैसी औरत हूँ मैं और शादी मुबारक हो जैसे ड्रामों में भी अदाकारी की। 2019 में निजी तस्वीर और वीडियोस लीक होने के बाद राबी पीरजादा ने शोबिस को खैराबाद कह दिया। इन्होंने इस्लामी तर्ज जिंदगी अपनाया और हिजाब और अबाया पहनना शुरू किया। राबी ने मुसव्वरी और खताती में भी दिलचस्पी ली और अपनी तख्लीकात में इस्लामी आयात और इकबाल शामिल किए। नंबर 7, नूर बुखारी पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन की मारूफ अदाकारा, मॉडल और मेज़बान है। इनका ताल्लुक एक शोबिस खानदान से है और इन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार अपने करियर का आगाज किया। 14 साल की उम्र में इन्होंने बाकायदा अदाकारी शुरू की। नूर बुखारी ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कई कामयाब फिल्मों में काम किया। इन्होंने टेलीविजन ड्रामों में भी अदाकारी की और बतौर मेज़बान मुख्तलिफ टीवी शोज की भी मेज़बानी की। नूर बुखारी की ज़ाती जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। इन्होंने 3 मर्दों से 4 शादी की। इनके मौजूदा शोहर ओन चौधरी हैं, जिनसे इनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी फातिमा, दूसरी बेटी शहरबानो और बेटा मोहम्मद अली रजा। कुछ साल कबल नूर बुखारी ने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला किया। इन्होंने हिजाब अपनाया और अपनी जिंदगी को मजहबी असूलों के तहत डाल लिया। इनका कहना है कि बेटी की पैदाइश के बाद इन्होंने सोचा कि इन्हें अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल बनना है, इसीलिए हिजाब करना शुरू किया। हालिया इंटरव्यूज में नूर बुखारी ने अपनी रूहानी बेदारी को जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा करार दिया है और अब वो एक मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। नंबर 8, ज़ैनब जमील पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर न्यूज़ एंकर किया और बाद अज़ा वीजे के तौर पर भी काम किया। ज़ैनब ने सदा सुखी रहो, ससुराल मेरी बहन का और आपकी कनीज जैसे मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। साल 2020 में ज़ैनब जमील ने इस्लामी तालीमात की पैरवी करते हुए शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारना चाहती हैं और कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। नंबर 9, बात करते हैं नरगिस की, जिनका असल नाम गजाला है। पाकिस्तानी स्टेज की मारूफ अदाकारा और रकासा है। इन्होंने 1990 की दहाई में अपने करियर का आगाज किया और तेजी से शोहरत हासिल की। अपनी दिलकश परफॉर्मेंसेस और मुनफरिद अंदाज की बदौलत नरगिस ने स्टेज ड्रामों में एक नुमाया मुकाम बनाया। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, जिनमें करतार सिंह और चूड़ियां काबिले जिक्र है। हालिया बरसों में नरगिस को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। 2024 और 25 में इन पर कातिलाना हमले हुए, जिसमें वो शदीद जख्मी भी हुई। इन्होंने अपने शोहर पर हमले का इल्जाम आयद किया और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। 2016 में नरगिस ने अचानक शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। इन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारना चाहती और हज की सआदत हासिल करने के बाद रूहानी सुकून महसूस करती है। नरगिस ने हिजाब अपनाया और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक डालने का अज़म जाहिर किया। नरगिस का ये फैसला इनके मदाह और शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए हैरान कुन था। तो नाजरीन, ये थी वो अदाकाराएं जिन्होंने अपनी चमकती दमकती दुनिया को छोड़कर सादगी और रूहानी सुकून को अपनाया। ये फैसले इनके लिए आसान नहीं थे, मगर जब अल्लाह किसी को हिदायत दे तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। आपको इन अदाकाराओं की कहानियों से क्या सबक मिला? क्या आपको लगता है कि हर किसी को जिंदगी में एक बार अपने मकसद पर गौर करना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।